وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ، آپ کا ہمارے چینل ایجوکیشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹ، یہ چینل خاص طور پر اردو میڈیم طلبہ کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں آپ 7ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک اردو، سائنس، جغرافیہ، ہسٹری اور اردو کے تمام مضامین اور ایکسرسائز کی ویڈیو کے حوالے سے لیکچر کی ویڈیو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ ہمارے چینل سے بنے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی پاس میں رکھا بیل آئیکن بھی دبا لیں۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں تاریخ و سیاست 9 اسٹینڈرڈ کا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ کریں گے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو لیسن ختم ہونے کے بعد میں آپ کو اس سبق کے کوشچن آنسر جوابات بھی بتانے والا ہوں، سوالوں کے جوابات، تو اس لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہے۔ تو آج ہم تاریخ ماخذ، تو ہم نے اب تک ایک قدیم وسط اور بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ اس تعلیمی سال ہم آزادی کے بعد کے دور کے بھارت کی تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے۔ جدید دور کی تاریخ کے ماخذ قدیم وسط کے عہد کے ماخذ کے مختلف ہیں۔ تحریری ماخذ، طبعی ماخذ، زبانی ماخذ، سمعی اور بصری ماخذ کی مدد سے تاریخ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ جدید دور میں ہم علاقائی، ریاستی اور بین الاقوامی سطح کے ماخذ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان ماخذوں کی مدد سے ہم تاریخ نویسی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ آپ کی اسکرین پر ایک تحریری ماخذ کا جو بورڈ دکھ رہا ہوگا کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دکھ رہا ہے تحریری ماخذ، تو اس کے تحریری ماخذ میں جو شمار کیا جاتا ہے، یہ شمار یہ کیا جاتا ہے اخبارات، رسالے، روز نامچے، کتابیں، مراسلات، تاریخی دستاویزات یعنی آرکائیوز اور سرکاری حکم نامے، ڈاک ٹکٹ، لغاتی ادب، اخبارات جیسے تحریری ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے ایگزام میں پوچھا سکتا ہے، تحریری ماخذ کی مثال لکھیے یا تحریری ماخذ بتائیے، تحریری ماخذ کے مثالیں لکھیے، تحریری ماخذ تو آپ کو اس طرح کے دے سکتا ہے، یہ بھی ایگزام پوچھ سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تاریخی دستاویزات جس جگہ محفوظ رکھی جاتی ہیں، جس جگہ سنبھال کر رکھی جاتی ہے، اسے آرکائیو کہا جاتا ہے۔ جو بھارت کا جو قومی آرکائیو ہے وہ نئی دلی میں واقع ہے۔ یہ بر اعظم ایشیا کا سب سے بڑا آرکائیو ہے۔ تو یہ بھی آپ کو پرچے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ تاریخی دستاویزات جس جگہ محفوظ رکھی جاتی ہے اسے ڈیش کہتے ہیں، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کا قومی آرکائیو ڈیش میں واقع ہے۔ اور یہ جو بلو باکس ہے آپ کو ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سے آپ کو کئی سارے کوشچن بن سکتے ہیں، تو آپ اسے اچھے سے پڑھ لیجیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عہد جدید کے اخبارات جس طرح جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، اسی طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ماخذ بھی ہیں۔ یعنی 1900 یعنی کہ جدید عہد کے اخبارات میں جس طرح جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، اسی طرح کے معلوم ہم ماخذ بھی ہے۔ تو 1961 تا 2000 کے عہد کے پیش نظر ابتدا میں اشاعتی ذرائع یعنی پرنٹ میڈیا جو ہوتا ہے، جیسے اخبارات جو چھاپے جاتے ہیں اسے پرنٹ میڈیا کہتے ہیں، اور اشاعتی ذرائع بھی کہتے ہیں۔ تو خصوصاً اخبارات کا کوئی متبادل دکھائی نہیں دیتا۔ اب بھارت میں توسیع کاری لبرائزیشن کے آغاز کے ساتھ انٹرنیٹ کے بڑے پیمانے پر استعمال کی وجہ سے اشاعتی ذرائع ابلاغ کو متبادل دستیاب ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اشاعتی ذرائع ابلاغ کی اہمیت آج بھی قائم ہے۔ اخبارات کے ذریعے ہم ملک اور بین الاقوامی واقعات، سیاست، فنون، کھیل، ادب، سماج و ثقافت کا مطالعہ کا علم ہوتا ہے۔ یعنی اخبارات کے ذریعے ہمیں ملک کے اندر اور جو بین الاقوامی ہے، باہر کے جو ملک ہے، اس سے ہمیں واقعات، سیاست یعنی کھیل کود، ویسے اخبارات، خبریں اور ثقافت جیسے متعلقہ واقعات کا ہمیں علم یعنی معلوم ہوتا ہے۔
ہمیں پتہ چلتا ہے اخبارات کے ذریعے۔ تو اخبارات انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ایک بات شائع ہوتی ہے، یعنی اخبارات کے ذریعے انسانی زندگی سے تعلق رکھنے والی وہ بات شائع ہوتی ہے۔ تو ملک کی سطح پر کام کرنے والی اخبارات نے اپنی علاقائی اسٹیشن شائع کرنا شروع کیے۔ ان اخبارات میں مختلف موضوعات کی معلومات دینے والے ضمیمے شامل ہوتے ہیں، یعنی اس اخبارات میں مختلف مضامین اور مختلف جو رہتے ہیں وہ شائع کرتے ہیں۔ تو اشارتی ذرائع ابلاغ میں مختلف تحریروں کے ترجمان میں سیاسی جماعتوں کے روزنامے، ہفت روز، ماہا اور سال نامے ان کے عامل ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روز نامے یعنی جو روز شائع ہوتے ہیں، اور ہفت روز یعنی جو ہفتے میں شائع ہفتے میں ایک بار شائع ہوتے ہیں، اور جو ماہ نامے یعنی جو مہینے میں ایک بار شائع ہوتے ہیں، اور سال نامے یعنی 6 سال میں جو شائع ہوتے ہیں وہ سال نامے روز نامے سے کہتے ہیں۔ تو کچھ اخبارات سال کے آخر میں بھی وقوع پذیر ہوتے ہیں، یعنی بنتے ہیں۔ تو ہم واقعات کا جائزہ لینے والے ضمیمے میں شائع کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم سال بھر کے واقعات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم پریس آف انڈیا یعنی PTI کا مطالعہ کرتے ہیں۔ 1953 کے بعد بھارت کے بے شمار اخبارات کے لیے تمام اہم واقعات کی تفصیل، اہم موضوعات پر مضامین کے لیے پریس آف انڈیا کی ایک اہم ذریعہ ہے۔ پریس آف انڈیا نے صحافتی مضامین، تصاویر، معاشی و سائنسی موضوعات پر مضامین اخبارات کو فراہم کیا۔ یعنی یہ جو پریس آف انڈیا ہے اس نے صحافتی مضامین، جو تصویریں اور معاشی و سماجی ملک کے اندر جو ہوتے ہیں ٹیکنالوجی، معاشی جیسے موضوعات پر مضامین پر اخبارات فراہم کیا۔ اب PTI نے اپنی آن لائن خدمات کا بھی آغاز کر دیا۔ یعنی آپ ہمیشہ دیکھ سکتے ہیں کہ آن لائن اس زمانے میں آن لائن کا بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو PTI نے اپنی آن لائن خدمات کا بھی آغاز کیا تھا اور آن لائن خدمت کا بھی شروع کیا تھا۔ تو 1990 کی دہائی میں PTI نے ٹیلی پرنٹس کے بجائے سیٹلائٹ ٹیلی کا سیٹنگ تکنیک کے ذریعے ملک بھر میں خبروں کی ترسیل کا آغاز کیا۔ جدید بھارت کی تاریخ نویسی کے لیے یہ ذکر نہایت اہم تھا۔ یعنی 1990 کے بعد جو PTI نے اپنی جو ٹیلی پرنٹس یعنی جو پرنٹس کے بجائے وہ سیٹلائٹ سیٹنگ ہے، سیٹلائٹ یعنی آسمان میں جو مصنوعی سیارے وغیرہ رہتے ہیں اس کے ذریعے ملک بھر میں خبریں ترسیل کرنے کا آغاز یعنی پہنچانے کا کام شروع کیا۔ جدید یعنی اب کے بھارت کی تاریخ نویسی کے لیے بہت بڑا نہایت ہی اہم تھا۔ اب ہم پیج نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذرائع ابلاغ میں بھارت سرکار کے اشاعتی شعبوں کی جانب سے شائع کیے جانے والے سال نامے میں دی جانے والی معلومات قابل اعتبار ہوتی ہے، یعنی اسے قابل اعتبار یعنی اچھی، سچی اور صحیح اعتبار سے مانی ہوتی ہے۔ اور مثلاً انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے محکمے میں انڈین 2000 کے عنوان سے سال نامہ شائع کیا۔ یعنی جو انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے محکمے یعنی جو تھے انہوں نے انڈین 2000 کے نام سے، عنوان کے مطلب یہ نام سے سال نامہ شائع کیا۔ یہ سال نامہ تحقیق، حوالہ جانچ اور ترتیب شعبوں کے لیے تحت تیار کیا گیا تھا۔ یعنی یہ سال نامہ جو تحقیق یعنی جو نئی ایجاد کرتے ہیں، نئی جو کرتے ہیں اس کے حوالے سے جانچ یعنی دیکھنا، جانچ کرنا اور ترتیب شعبے یعنی کام کے تحت تیار کیا گیا تھا۔ تو آپ کو ایگزام میں پوچھ سکتا ہے کہ انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹ کے محکمے ڈیش کے عنوان سے سال نامہ شائع کیا تھا۔ تو یہ بھی آپ کو ایگزام میں پوچھنے کے چانسز ہیں۔ تو یہ جو لائن ہے یہ بلو باکس آپ میں پڑھ لیجئے۔ چلے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس سال نامے میں زمین، لوگ، قومی علامتیں، سیاسی نظام، دفاع، تعلیم، ثقافتی واقعات، سائنس اور ٹیکنالوجی کے واقعات، ماحولیاتی، صحت اور خاندان، بہت سماج، ذرائع ابلاغ، بنیادی معاشی صحت، منصوبہ بندی، زراعت، آبی وسائل، دیگر جو شعبے ہوتے ہیں اس سے مفید ہوتے ہیں، قانون، نوجوان اور کھیلوں کے محکمے وغیرہ سے متعلق واقعات کا جائزہ
اور ان پر عام مفید معلوم شامل کیا۔ ان معلومات کی بنیاد پر تاریخ نویسی ممکن ہے۔ ویب سائٹ آپ کو جو نیچے جو انگلش میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو ویب سائٹ ہے، آپ اس ویب سائٹ پر جا کر اپنے ٹیکسٹ میں کاپی کر لیجئے اور اسے یوٹیوب پر ڈال دیجئے، براؤزر یا گوگل کے ذریعے لکھ دیجئے، آپ کو جو ملے گی آپ ویب سائٹ پر آپ دیکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دوسرا چلتے ہیں کہ 1977 میں بھارت سرکار نے جعلی کوٹ یعنی جال کوٹ پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ جال کو پر ڈاک ٹکٹوں کے موضوع پر عالمی سطح کے محقق تھے۔ ممبئی کے پارسی خاندان میں پیدا ہونے والی جال کوپر نے انڈین اسٹیمپ جرنل کی ادارات انجام دی تھی۔ وہ بھارت کے اولین ڈاک ٹکٹ بیورو یعنی فاسٹ پلاسٹک بلور کے نام بانی تھے اور ایمپائر آف انڈین پلاسٹک سوسائٹی قائم کی۔ نذیر اس موضوع پر کتاب بھی تحریر کی۔ انہوں نے اپنی اس شوق کو سائنس کا شکل دیا، یعنی اس نے اپنی جو جذبی تھی، ان کا شوق تھا، وہ انہوں نے سائنس کی شکل میں تبدیل کیا۔ تو بھارتی ڈاک ٹکٹوں کے مطالعے و عالمی سطح پر لے جانے والی ان کا کام ناقابل فراموش ہے۔ تو ڈاک ٹکٹوں کے ذریعے کار کے طور پر اپنی کارکردگی کا آغاز کر کے عالمی سطح پر پہنچنے میں، جال کوپر کی خدمات سمجھنے میں ان پر جاری کیا گیا ڈاک ٹکٹ ایک اہم ماخذ ہے۔ تو آپ کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈاک ٹکٹ کہلاتا ہے۔ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہوگا کہ وہ ڈاک ٹکٹ ہے، بھارت کا یعنی انڈین ڈاک ٹکٹ ہے۔ اب ہم ڈاک ٹکٹ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ڈاک ٹکٹ بذات خود کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک تاریخی نویسی ان سے کہلواتا ہے۔ یعنی ڈاک ٹکٹ کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ جو تاریخ ہے وہ ان ڈاک ٹکٹ سے کہلواتا ہے۔ یعنی بھارت کی آزادی کے بعد آج تک ڈاک ٹکٹوں میں مختلف تبدیلیاں ہوئی۔ ٹکٹوں کے حجم کا تنوع، ان کا حجم بڑھنا، موضوعات کی اقتدار، رنگوں کا آمیز ہونا، مختلف تبدیلیاں کی گئی وجہ سے ڈاک ٹکٹ ہم بدلتے وقت کے بارے میں معلوم دیتی ہے کہ ہمیں جس طرح اس میں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی گئی ڈاک ٹکٹ، اس کے ساتھ ساتھ بدلتے وقت کے بارے میں بھی ہمیں معلومات دیتی گئی ہے۔ محکمہ ڈاک ٹکٹ سیاسی رہنما، پھولوں، جانوروں اور پرندوں جیسے کسی واقعات یا کسی واقعے کی سلور، گولڈن یا ڈائمنڈ جوبلی، صدی، 2 صدی، 3 صدی کی تکمیل پر ڈاک ٹکٹ کا اجرا کرتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک اہم انمول ورثہ ہے۔ طبعی ماخذ، مندرجہ ذیل ماخذ کا شمار طبعی ماخذ میں ہوتا ہے۔ تو آپ کو جی ایگزام میں جو باکس ہے یہ آپ کو پوچھ سکتا ہے کہ طبعی ماخذ کا شمار میں ہوتا ہے، تو شبہ ماخذ کے مثالیں لکھیے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں طبعی ماخذ کے جو مثالیں ہیں وہ یہ رہے: سکے، عبارت گاہیں، روزمرہ کی اشیاء کا استعمال، سرکاری مہر یعنی سرکار کی جو مہر ہوتی ہے، جیسے آپ کوئی پرانی کاغذ میں دیکھیں گے تو نیچے ایک مہر لگا ہوا ہے، تو سرکاری مہر ہے، اسٹیمپ بھی کہتے ہیں اسے۔ اور جدید ادارہ، لباس، کپڑے، عجائب گھر اور زیورات جیسے طبعی ماخذ میں شمار ہے۔ یہ بھی آپ کو امتحان میں پوچھ سکتا ہے کہ طبعی ماخذ کی مثالیں لکھے، طبعی ماخذ میں کون کون سی اشیاء شامل ہوتی ہے، کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہے۔ تو یہ تمام آپ ذہن نشی کر لیں تاکہ آپ کو ایگزام میں پوچھتے وقت آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ چلیے اب ہم تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، تو ہمیں ادھر ہی روکنا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم پیج نمبر 3 جو ہے سکے، وہ اس کی آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ تو پلیز اگر آپ کو کوئی کوشچن ڈاؤٹ وغیرہ رہے تو پلیز آپ
کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں، میں آپ کو اسے رپلائی کرنے ضرور دوں گا۔ تو چلیے، خدا حافظ۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور پسند آئے تو لائک کیجیے، اور کچھ کنفیوژن ہو تو آپ پلیز کمنٹ میں کہہ سکتے ہیں۔